السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بھی تو سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آخر کیوں بھابی شمائلہ نے گاڑ توڑ دیا؟ یہ کل ٹائٹل لگا ہوا تھا رانی سکندر یعنی کہ نجمہ کا، اور ٹائٹل ان کے کون بناتا ہے آپ لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ان کا جو بڑا بیٹا ہے سیم، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، جسے نہ ہی ابھی فی الحال بچہ ہے، ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچے نہیں سمجھتے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑے شاہکار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ تو جس بچے کو ابھی بولنا نہیں آتا، ابھی ٹھیک سے جسے لکھنا نہیں آتا، اسے ان لوگوں نے یوٹیوبر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑے سے ولاگ میں اپنا شروع کرتا ہوں منی ولاگ۔ تو کافی سارے لوگوں نے کامنٹ کیا تھا کہ ویڈیوز اور یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہیے، لیکن کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ کیا شروع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ولاگنگ شروع کرنی چاہیے یا پھر اور کوئی کنٹینٹ ہے تو وہ شروع کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیا شروع کرنا چاہیے۔ میں اب سوچ رہا ہوں ذہن میں کہ کوئی نہ کوئی یوٹیوب چینل بناتے ہوں، کوئی کنٹینٹ بناتے ہیں۔ تو بس کامنٹ میں یہی بتانا ہے کہ کون سا کنٹینٹ شروع کرنا چاہیے، اور چینل کا نام بھی بتا دینا ہے کامنٹ میں۔ اس کے علاوہ ڈیلی روٹین والی آنٹی جو کہ ان کی پھپھو ہیں اور ہم سب کی ماسی ہیں، جسے آج کل ہم لوگ دیور والی سرکار کہتے ہیں، وہ ماسی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آج کل اپنی بہو کو کیش کروا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ چکے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آج ویڈیو بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس گاؤں کے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، مطلب اتنے لالچی لوگ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس بچے کی ماں، جس کے میں نے ابھی آپ کو کلپ بھی دکھایا ہے، ویڈیو کلپ میں نے جس کا آپ کو دکھایا ہے، اس کی ماں سارا دن ساری رات ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھتی ہے، کئی گھنٹوں تک وہ ٹک ٹاک پہ لائیو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ہر جگہ ہر کسی کے گھر میں گھومتی رہتی ہے، سارا دن گھومتی رہتی ہے، اور لوگوں کے گھر جا کے ویڈیوز بناتی ہے، کنٹینٹ کے چکر میں سارے گھروں کے وہ پھیرے لگاتی ہے، اور اس کے علاوہ جاب بھی کرتی ہے۔ وہ بھی آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا۔ پتہ نہیں اس عورت کے اندر کون سی مشین فٹ ہوئی ہے جو یہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ کام بھی کر لیتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ میں گھر کا بھی کام کرتی ہوں، اس کے علاوہ پھر اس پہ ٹک ٹاک پہ لائیو بھی بیٹھتی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے ویڈیوز بھی یوٹیوب کی، اور پھر گھر میں پھیرے بھی لگانا، پھیری والی بنی ہوئی ہے آج کل۔ میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ جس طرح یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ویڈیو بناتی ہے، لوگوں کے تو نہیں، مطلب اپنے رشتہ داروں کے گھر میں، کبھی اپنی بھابھی کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہے، کبھی اپنی ماں کے پاس جا کے ادھر ویڈیو بناتی ہے، کبھی اپنی نند کے پاس جا کے ادھر ویڈیو بنا رہی ہے۔ تو جس طرح یہ لوگوں کے گھروں میں پھیرے لگا رہی ہے، اس کا میرا دل کرتا ہے اس کو مشورہ دوں کہ اپنے سر پہ نا ایک ٹوکرا رکھ لو، اس میں تھوڑی سی چوڑیاں رکھ لو، گھر جا کے آپ چوڑیاں بیچا کرو۔ مطلب آپ جس طرح پھیری لگاتی ہیں نا ایسے لگتا ہے کہ آپ شاید پہلے چوڑیاں بیچا کرتی تھی، گھر پھیری لگاتی تھی، کسی گھر کو آپ نہیں چھوڑتی۔ یہ پھیری لگانے سے پھر آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو جو آپ کا روزگار کا مسئلہ ہے، جو کسی صورت حل نہیں ہو رہا، اب آپ اپنے بیٹے کو جو ہے اس فیلڈ میں لے کے آ رہی ہیں، کیونکہ سب کچھ آپ کرتی ہیں، اس کے باوجود آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، غریب ہیں آپ، شودی ہیں آپ۔ تو پھیری لگانے سے ایک تو یہ آپ کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ پھر جو آپ کے شوہر ہر ٹائم آپ کو کبھی گھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ سارے مسئلوں سے بھی آپ بچ جائیں گی، کیونکہ ہمیشہ آپ کے گھر میں جھگڑے رہتے ہیں، فساد رہتا ہے، آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا۔ تو پھیری لگانا شروع کر دیں، وہ آپ کی شاید قدر بھی کرنا شروع کر دے کہ بھئی، کیونکہ اتنا محنت کرنے کے باوجود اگر اس نے قدر نہیں کی ہے تو ایک یہ کام بھی کر کے دیکھ لیں، چوڑیاں بیچنا شروع آپ کر دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی قدر کرے۔ اور جو آپ ٹائٹل لکھتی ہیں نا کہ گھر سے نکال دیا، تو یہ وہ اس طرح پھر یہ سب جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا، اور اگر یہ سچ بھی ہوتی ہیں باتیں تو ان ساری باتوں سے بھی آپ بچ جائیں گی۔ مجھے تو اس عورت کی ایک یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ آخر عورت کما کس کے لیے رہی ہے، کیونکہ انسان جو ہے عموماً اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے۔ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ خوش رکھ سکیں، ان کو کسی طرح کی بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن یہ جلے رائی والے چھوٹے بڑے ہر کسی کو انہوں نے ایک ہی کام پہ لگایا ہوئے کمانے کے لیے۔ انہوں نے یہ پیسہ کدھر لے کے جانا ہے؟ مجھے آپ لوگ بتائیں کہ انہوں نے یہ پیسہ لے کے کدھر جانا ہے، کیونکہ آپ لوگ یقین کریں، میں ویسے کتنی دفعہ ان کی وائس آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں، یہ جو رانی سکندر ہیں ان کے
ہسبینڈ سکندر بھائی صاحب، ان کی وائس میں آپ کو کتنی دفعہ سنا چکی ہوں، انہوں نے بہت لوٹا ہے، یقین کریں انہوں نے بہت لوٹا ہے امداد کے نام پہ۔ پھر بھی اگر آپ ان کے گھر دیکھیں تو کھنڈراٹ سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کا گھر ایک کھنڈر نما گھر ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو عورت گھر گھر میں پھیریاں لگائے اور اس طرح کی جس کی کمائی ہو، اس کے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ یہ لوگ بہت بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنے والوں کے بھی رزق میں پھر برکت نہیں ہوتی۔ اور پھر سب سے خاص بات کہ جس نے کسی کا حق کھایا ہو، جس نے غریبوں کا حق کھایا ہو، ان کے گھر میں ان کے کاروبار میں تو برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جن کا کاروبار ہی یہی ہو دوسروں کا حق کھانا، تو پھر ان کے حالات ایسے ہی ہونے ہیں۔ پھر ان کے گھر کے بچے بھی اٹھ کے پھر وہ اسی طرح کے ٹائٹل لگائیں گے کہ کارڈ جو ہے وہ توڑ دیا بھابھی شمائلہ نے۔ اس میں اب ان کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو معصوم ہیں، ان کو تو انہوں نے اس راہ پہ لگا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس طرح ویڈیوز بنانی ہے، اس طرح سے زیادہ باتیں کرنی ہیں، ٹائٹل لگانے ہیں، کمائی کرنی ہے، پیزے کھانے ہیں پھر آپ لوگوں نے، اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ڈیلی روٹین والی آنٹی ہیں، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی لوٹ لوٹ کے اپنے دیور جی کا گھر بنایا ہے۔ اور اب جا کے کہیں جب سے یہ عدنان بھائی صاحب نے چینل شروع کیا نا، اب جا کے کہیں ان کا گھر تھوڑا سا دیکھنے کے قابل ہوا ہے، ورنہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حالانکہ اچھی خاصی اس عورت کے پاس امداد آئی تھی اس عورت کے پاس، یہ پتہ نہیں کتنے گھر بنا سکتی تھی، لیکن نہیں، اس نے اپنا گھر نہیں بنایا، اس نے اپنے دیور کا گھر بنایا، اس کے بچوں کو اس نے آباد کیا۔ اور پھر اب اس نے جب اپنے بچوں کے بارے میں سوچا، اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا، تو بہت ہی کمال اس نے سوچا کہ اپنے بیٹے کی اس نے شادی کرا دی۔ اب ساری زندگی اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی بیٹے کی ویڈیوز بنائے گی، عدنان بھائی صاحب کی ویڈیوز اس کی وائف بنائیں گی، اور عدنان بھائی صاحب آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا گھاس ہے، یہ ہمارا ساگ ہے، یہ ہماری فصلیں ہیں جو شاید آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی، یہ کوئی دنیا کی انوکھی چیزیں ہیں، شاید آپ نے مولی کبھی بھی نہ دیکھی ہو، تو وہ مولی دکھائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ مولی ہم نے توڑی ہے، بڑی مزے کی مولی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب فالتو فضول بکواس ان کے ولاگس میں۔ اور یہ جناب ہم ولاگنگ کر رہے ہیں، کچھ دنوں بعد جب لوگوں کا دل بھر جائے گا، جب لوگ تھک جائیں گے یہ ساری چیزیں دیکھ کے، پھر ایک دم سے ویڈیو آئے گی کہ فیس ریویل کر دیا۔ اور پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب فیس ریویل ہوتا ہے ان کا، تو پھر ان کے دوبارہ سے ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا چلتا رہے گا ساری زندگی، انہوں نے جو ہے نا ترقی نہیں کرنی، بس انہوں نے اسی طرح سے ہی گزارے کرنے ہیں۔ مجھے تو اس ٹائم بہت زیادہ ہنسی آئی، میں ولاگ دیکھ رہی تھی، بھابھی ان کی جو ہے عشاء راجپوت کے ولاگ میں وہ اس کا کہنا تھا کہ آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ ان کو دعوت پہ کیوں نہیں بلایا، عدنان بھائی صاحب کو اور انم کو آپ نے دعوت پہ کیوں نہیں بلایا، لوگ بہت زیادہ کمنٹس کر رہے تھے۔ تو بتا رہی تھی کہ اس لیے دعوت پہ نہیں بلایا کہ پتہ نہیں کون سے دن عدنان بھائی جو ہیں وہ بیزی تھے، کون سے دن پھر ان کو کوئی کام تھا، اور اس طرح مطلب ایسے بتا رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو، کوئی کاروبار ہو اس کا۔ اللہ کے بندے، جلے ارائی والے لوگ اس طرح کی باتیں کریں، یہ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہے کہ وہ بیزی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ویڈیو بنانے کے علاوہ یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ آنے کے علاوہ ان لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے؟ یہ کر کیا سکتے ہیں؟ بیزی یہ لوگ کہاں پہ ہو سکتے ہیں؟ مطلب وہ بھی تو پھر آپ لوگ بتایا کریں نا کہ کہاں پہ بیزی ہیں، کون سا کوئی کاروبار کرنے گئے ہوئے تھے یا کیا کچھ کرنے گئے ہوئے تھے، وہ بھی آوازیں کر کے بتایا کریں، اس طرح کے گندے مذاق نہ کیا کریں کہ وہ بیزی تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ کسی کام کے بھی نہیں ہیں، جلے ارائی والے جتنے بھی مرد ہیں یہ صرف عورتوں کو اسی وجہ سے لے کے آتے ہیں کہ وہ عورتیں ان کی ویڈیوز بنائیں گی، اور بعد میں جب ویوز کم ہو جائیں گے پھر ان کا فیس ریویل کیا جائے گا۔ خیر جناب، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔